اس سورہ روم کی آیت میں ایک لفظ آ گیا، خلق لکم من انفسکم ازواجا، اللہ نے تمہارے لیے تم میں سے بیویوں کو پیدا کیا۔ تو بہت احتیاط سے جو جملہ کہہ رہا ہوں کہ حور ایسے ہے کیا چیز؟ ٹائم پاس کرنے کے لیے تو حور ٹھیک ہے، زندگی حور کے ساتھ نہیں گزاری جا سکتی۔ تھوڑا بہت ٹائم پاس کرنا ہو تو ٹھیک ہے، چلے حور بھی مل گئی۔ میں جنت کی نعمتوں کی توہین نہیں کرنا چاہتا، لیکن ٹائم پاس کرنے کے لیے انسان کھلونوں سے بھی کھیلتا ہے، کچھ لوگ اپنی بلیوں سے بڑی محبت کرتے ہیں، یہاں سنا ہے کتوں سے بڑی محبت کی جاتی ہے، تو یہ صرف اس سے ٹائم پاس ہوتا ہے، زندگی نہیں گزرتی۔ زندگی گزرے گی مرد کے لیے عورت ہی کے ساتھ، چاہے وہ جنت ہی میں کیوں نہ ہو۔ جنت میں بھی حوروں کے ساتھ زندگی نہیں گزاری جائے گی۔ مثال آدم پہلی بیوی، اب دنیا کی ہر زبان میں ایک کہاوت چلتی ہے کہ پہلے انڈا پیدا ہوا کہ پہلے مرغی، دنیا کی ہر زبان میں کہاوت چلتی۔ ایک سوال یہ ہے کہ دنیا میں اللہ نے سب سے پہلا رشتہ کون سا بنایا؟ صلہ رحمی بہت اہم ہے، اور پھر کل جو رات آنے والی حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ نے اسے یوم مادر یا مدرس ڈے ڈکلیئر کیا ہے، کل کی رات اور اس کے بعد والا ولادت کا دن، وہ یوم مدرس ڈے۔ اور اس حوالے سے کہ اسلام میں مدرس ڈے کا کوئی کنسپٹ ہے بھی کہ نہیں، یہ بات کل آئے گی، لیکن ماں اور باپ ان کا اسٹیٹس، صلہ رحمی، لیکن سوال یہ ہے کہ سب سے پہلا رشتہ اللہ نے کون سا بنایا؟ پہلا رشتہ ماں کا بنا ہے، پہلا رشتہ باپ کا بنا ہے، پہلا رشتہ بھائی کا بنا ہے کہ پہلا رشتہ بیوی کا بنا؟ سب سے پہلے بیوی کا رشتہ بنا۔ آدم کے لیے باپ نہیں تھے، ماں نہیں تھی، بھائی نہیں تھا، بہن نہیں تھی، آدم کے لیے پہلی جو مخلوق بنائی گئی وہ بیوی تھی۔ یعنی ماں کا رشتہ، میں ماں کی اہمیت کم نہیں کر رہا، اور خاص طور پر آج کل کے زمانے میں جب بیویوں کے کہنے پہ لوگ ماؤں پہ ظلم کرنا شروع کر چکے، جیسے آج سے 40 سال پہلے ماؤں کے کہنے پہ بیویوں پہ ظلم ہوتا تھا۔ آپ حضرات احمد آباد سے زیادہ تعلق رکھتے ہیں، احمد آباد کا تو مجھے کچھ پتہ نہیں، لیکن بمبئی میں ایک پالا گلی اور ڈونگری ہوتی ہے، اس طرح سے کراچی میں ایک علاقہ کھارادر ہوتا۔ تو میری پہلی مجلسیں کھارادر میں تھی، جس وقت پہلی مجلسیں میں نے شروع کی، اس وقت ہر جوان عورت کی یہ کمپلین تھی کہ مولانا ہماری ساس ہم پر اتنا ظلم کرتی ہے، اتنا ظلم کرتی ہے، مجلس میں اس کے بارے میں پڑھیے۔ اور آج اسی کھارادر کے اندر ہر وہی جوان عورت 40 سال پہلے کی، وہ آج کمپلین کرتی ہے کہ ہماری بہو ہم پر اتنا ظلم کرتی ہے، اتنا ظلم کرتی ہے، اس کے بارے میں مجلس میں پڑھیے۔ ویسے میں یہ بتا دوں کہ ممبر پہ آنے کے بعد مولانا محترم تشریف فرما، ممبر پہ آنے کے بعد ہم لوگ اللہ کے سامنے، رسول کے سامنے، معصومین کے سامنے، امام زمانہ کے سامنے جواب دہ ہوتے ہیں، تو ہمارا موضوع، ہمارا سبجیکٹ، ہمارا ٹاپک کسی کے کہنے پہ نہیں بنتا کہ ایک صاحب نے کہہ دیا فلاں کے خلاف پڑھیے تو ہم نے پڑھ دیا، کسی نے، عورت نے کوئی سبجیکٹ دے دیا، اس کی ساس کسی وجہ سے بری ساس تھی تو ہم نے ساری ساسوں کے اوپر پڑھ ڈالا، ایسا نہیں ہوتا۔ جو اسلام ہماری ذمہ داری قرار دیتا، اپنے ایک ایک جملے کا جواب ہمیں قبر میں بھی دینا ہے اور قیامت میں بھی وہ ذہن میں رکھ کے بات کی جاتی ہے۔ لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ماں کا رتبہ اور احترام، کوئی شک نہیں، کل تو یوم مادر کی رات ہے، شاید تھوڑا ذکر کل رات کو یا پرسوں رات کو ہو، لیکن ماں کا رشتہ بھی بنا ہے بیوی کے رشتے کی وجہ سے۔ پہلے انڈا پہلے مرغی، اس پر تو بحث ہو سکتی ہے، لیکن اس پر کوئی بحث نہیں ہے کہ پہلا رشتہ ماں کا نہیں ہے، پہلا رشتہ بیوی کا ہے۔ اور بیوی کا رشتہ کیوں بنایا اللہ نے؟ آدم کو بغیر باپ کے پیدا کیا، آدم کو بغیر ماں کے پیدا کیا، بیوی کا رشتہ کیوں بنایا؟ آدم جنت میں رہ رہے ہیں، جنت ساری نعمتوں کے ساتھ، اور ہم اور آپ کی طرح نہیں رہ رہے ہیں۔ آدم جنت کے مالک ہیں، نبی خدا ہیں، حجت خدا ہیں، ہر نعمت آدم کے پاس ہے، لیکن بہت غلط لفظ استعمال کر رہا ہوں، شاید یہ اس موقع پہ مناسب بھی نہ ہو، لیکن بہرحال ذہن میں کوئی اور لفظ نہیں آ رہا۔ جنت کی ساری نعمتوں کے درمیان، ساری نعمتوں کے درمیان جس میں حوریں بھی شامل، آدم بور ہو گئے،
चुनाचे सुकून पहुंचाने के लिए अल्लाह ने हव्वा को क्रिएट किया है। जन्नत में भी आदमी अगर बीवी का रिश्ता ना हो तो जिंदगी गुजारना आसान नहीं, आदमी बोर हो जाता है, जन्नत में रहना भी मुश्किल हो जाता है। यह आयत के अंदर इशारा भी है, रिवायात में तफसील भी है। अब इसको छोड़ें, यानी ये मौजू थोड़ी देर के बाद दोबारा शुरू होगा। अभी तो आयत का तर्जमा करते करते एक लफ्ज आ गया, मिन अनफुसिकुम, अल्लाह ने बीवियां बनाई है तुम में से। ये नहीं है कि तुम्हारे लिए जिनों में से बीवी बनाई हो, फरिश्तों से बीवी बनाई हो, हूरों से बीवी बनाई हो, बीवी बनाई गई है तुम में से, क्योंकि वही तुम्हें सुकून पहुंचाएगी।